تو دنیاوی معاملے میں عدل حکم کا معنی نہیں لیتے اس حدیث سے، بندہ جیسے دنیاوی دنیا ہے میں لوگوں کو عدل ملے گا، لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا، اس کا معنی یہ نہیں ہے مطلب۔ وہ تو دیکھیں میری بات سنیں، اگر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے نا، تو بعض جو فیصلے تھے نا، جو کوئی حکومتی فیصلے تھے، تو حضور ایک دفعہ، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، چلیں، حضور ایک دفعہ نا گزر رہے تھے کہیں سے نا، تو گزرتے دیکھا تو کچھ شبا پیوند کر رہے تھے کھجوروں کو، تو حضور نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اس دفعہ پیوند نہ کرو، بہت اچھی کھجوریں ہوں گی۔ انہوں نے بات مان لی۔ جب ٹائم آیا تو کھجوریں اچھی نہ ہوئیں، تو وہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے نا، وہ حضور کے پاس آ گئے، صحابہ تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ نے کہا تھا کہ اس دفعہ آپ ان کھجور کو پیوند نہ کریں، ہم نے نہیں کیا، لیکن اچھا نہیں ہوا۔ حضور نے فوری طور پہ فرمایا کہ نیکسٹ ٹائم دنیاوی معاملات میں اگر میں تمہیں کوئی بات کہتا ہوں نا، تو تم میری بات کو نہ ماننا، یہی سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو نبی یا اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے نا بندہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ، یہ حکومت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اس وقت ہم میں خلافت ہے، تو اگر حکومت پاکستان یا کوئی ملک ہمیں ملتا ہے، تو یہ آپ کا کیا مطلب ہے کہ یہ خلیفہ وقت جو ہوں گے یہ کوئی ادھر صدر یا وزیر اعظم بن جائیں گے؟ نہیں، وہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، یہ دینی معاملہ ہے، یہ فرق ہے۔ اچھا، یہ حکم کا یہ معنی نہیں ہے کہ وعلیکم اچھا چلو ان سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا بات سنیں نا، آپ کا ان کے بارے میں دعویٰ کیا ہے جن کی تصویر لگائی آپ نے، مرزا کے بارے میں دعویٰ کیا کہ وہ کون ہے؟ میں بتا دیتا ہوں، میں ان کی تصویر پہلے لگا دیتا ہوں۔ یہ ہے ان کے پانچویں خلیفہ، دیکھا ہوا ہے میں دوبارہ ان کو تو آپ خلیفہ کہتے ہیں نا اپنے، خلیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ہمارا دعویٰ سن لیں، آپ اپنا تھوڑا تعارف کرا دیں گے، آپ مسلمان ہیں؟ جی الحمدللہ، سید البکر شاہ نام ہے میرا، میں اہل سنت والجماعت مسلمان۔ بریلوی، ٹھیک ہے، نہیں بریلوی نہیں، اہل سنت والجماعت، دیوبند ہو گئے، ٹھیک ہو گیا، بس اہل سنت، سنی مسلمان۔ سنی میں دو تین ہے نا، اہل حدیث بھی اپنے آپ کو میں ان چیزوں کو ماننے والا نہیں ہوں، بس دیوبندی بریلوی کچھ نہیں ہے، بس ہم سب ایک ہیں، ان چیزوں کو ماننے والا نہیں ہوں۔ نہیں یار، یہ نہ کہیں کہ ہم سب ایک ہیں، نہیں، اس ایک ہی ہے، بالکل فروعی اختلافات ہوتے ہیں اہل حدیث کے درمیان، دیوبندی کے درمیان، یہ حدیث اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا کم ہے، ایسے سب میں اختلافات ہیں، لیکن چلے میں پہلے آپ کو فروعی مسئلہ بتاتا ہوں، وہ ذرا سمجھ لیں۔ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی، جو بریلویوں کے امام ہے نا، اہل سنت والجماعت کے امام اہل سنت، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دیوبندی حیاتی ہو یا مماتی، وہابی، شیعہ کو رافضی لکھا انہوں نے، شیعہ یا سنیوں کا کوئی اور بھی جو فرقے ہیں نا، سارے ہمیں بھی شامل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اسلام سے خارج نہیں، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ہے کیا؟ سنیں، نکاح ٹوٹ کے، یہ فروعی ہے، نکاح ٹوٹ کے پیدا ہونے والے بچے ولد الزنا، نہ بس ان کو چھوڑے نا، میں نے جو کہا میں اپنی بات پہ قائم ہوں۔ جی تو اس لیے آپ یہ نہ کہیں، پلیز یہ نہ کہیں۔ اچھا، آپ دعویٰ بتائیں اپنا۔ ہاں، حضور کی بات ہے، حضور نے فرمایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، تو ان میں فرق ہوگا، آپ اکٹھا نہ کریں حضور کی بات کو، نیگلیکٹ نہ کریں۔ یہ فرقہ تو نہیں ہے، یہ خود کو یہ فرقے ہیں سارے، یہ فرقے ہیں، فرقہ نکلا ہے فرق سے، میرے دوست فرق سے نکلا ہے بھائی، سن لیں اب میں آپ کو مرزا صاحب کا تعارف کراتا ہوں، اب آپ غور سے سنیے گا۔ تعارف کروائیں۔ سیدنا مرزا غلام احمد صاحب علیہ الصلوۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس آنے والے وجود کے بارے میں مختلف ناموں سے پکارا، یعنی آقا نے کہا کہ آنے والا عیسیٰ ابن مریم ہوگا، رنگ تک بتا دیا، بالوں کا سٹائل بتا دیا، اس کا دجال سے تعلق بتا دیا۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میں نبی ہوں، درمیان میں کوئی نبی نہیں، پھر وہ نبی ہے، نبی اللہ کہا اس کو۔ ایک اور میں کہا نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ، نبی بھی ہوگا اور اس کے ماننے والے بھی ہوں گے۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم اماماً مہدیاً ہوگا، امام مہدی بھی ہوگا۔ فرمایا وہ حکماً عدلاً ہوگا، یہ بھی حضور فرمایا۔ جو میرے پیارے نبی سیدنا و مولانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سارا کچھ مرزا صاحب میں مانتے ہیں۔ اچھا ٹھیک، یہ ہے تعارف۔ اچھا یہ تعارف ہے نا۔ میں آپ کو ابھی، آپ میری بات سن لیجیے گا پوری، ٹھیک ہے؟ جی بولے۔ میں آپ کو ان کے دعوے گنواتا ہوں نا، انہوں نے جو دعوے کیے تھے، آپ نے جو بتایا نا
تو ہاں جناب پہلا ان کا دعویٰ تھا مجدد ہونے کا نا. انہوں نے پہلے دعویٰ کیا تصنیف الاحمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 33 پہ آپ دیکھ لیں آپ کی کتابیں. پھر ان کا دوسرا دعویٰ تھا محدثیت کا، انہوں نے خود دعویٰ کیا. ان کا تیسرا دعویٰ تھا مہدیت کا کیا انہوں نے. تیسرا دعویٰ یہ تذکرۃ شہادتین صفحہ نمبر 2، یہ کتاب دیکھ لیں آپ. یہ آج سنی ہے ہم نے کتاب. سنیں میں اب پورے کر دوں نا ان کے دعوے. ماشاء ان اللہ. کا چوتھا دعویٰ جو تھا وہ مثلیت کا تھا، جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا بھی ان کو کہ میں ان کے مثل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اور پھر پانچواں دعویٰ انہوں نے کیا تھا مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. اور پھر انہوں نے 2 in 1 میں دعویٰ کر دیا تھا کہ میں دونوں ہوں. وہ ایسے کہ انہوں نے کہا تھا پہلے میں خود مریم بنا رہا اور مریمیت کی صفات کے ساتھ نشو نما پاتا رہا، اور جب 2 برس گزر گئے تو عیسیٰ کی روح میری پیٹ میں پھونکی گئی اور میں استعارن حاملہ ہو گیا، اور پھر 10 ماہ لیکن اس کم مدت میں مجھے الہام سے عیسیٰ بنا دیا گیا. یہ کشتی نوح صفحہ نمبر 68 اور 69 پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ماشاء اور اللہ. پھر ان کا چھٹا دعویٰ تھا ذلی نبی ہونے کا، انہوں نے دعویٰ کیا کلمہ فصل صفحہ نمبر 104. پھر انہوں نے ساتواں دعویٰ کیا بروزی نبی ہونے کا کیا. یہ میری سن لیں پہلے ان کے دعوات سن لینا. کلمۃ الفصل. اچھا کلمۃ الفصل ہو گیا. کلمۃ الفصل ان کے بیٹے کی کتاب تھی، خلیفۃ المسیح ان کی نہیں تھی. ساتواں دعویٰ بروزی نبی کا کیا. جی جی میں آپ کی اصلاح کر دوں، پہلے ذہن میں رکھیں کہ وہ کلمۃ الفصل سنیں نا. یہ میرے ان کے دعوے تو پورے کر لوں نا، پھر آپ اپنی بات کر لیجیے. سوری